یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے. پیش ہیں خبریں. سب سے پہلے سرخیاں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے مطابق اقتصادی اور سماجی ترقی، سماجی انصاف اور مساوات کو یقینی بنانا ان کی انتظامیہ کی اولین ترجیحات میں شامل. ایڈیشنل چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے کشمیر اور جموں صوبوں میں زیادہ سے زیادہ اراضی کو ہائی ڈینسٹی میوہ پودوں کے دائرے میں لانے کی ضرورت پر دیا زور. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ مالدیپ کے 3 روزہ دورے کے دوران مالدیپ کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ کریں گے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال. اور مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر تقاریب کا انعقاد. مقررین نے کامگار طبقے کو درپیش مسائل اور حقوق کو کیا اجاگر. خبریں تفصیل سے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ ان کی انتظامیہ اقتصادی و سماجی ترقی، سماجی انصاف اور مساوات کو یقینی بنانے کی طرف خصوصی توجہ دے رہی ہے. RS پورہ جموں میں آج مغربی پاکستانی ریفیوجی کمبو کے لیے ایک خصوصی گورننس کیمپ کا افتتاح کرنے کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 اور 35A نے اس طبقے کے لوگوں کو سیاسی حقوق اور دیگر فوائد سے محروم رکھا تھا اور یوں ان کی ترقی میں بھی رکاوٹیں آ رہی تھیں. LG نے کہا کہ حکومت اس طبقے کے لوگوں کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے تندہی اور پرعزم طریقے سے کام کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کنبوں کو وہ حقوق دیے جو ملک کے دیگر شہریوں کو حاصل ہیں اور اب انہیں ریفیوجی تصور نہیں کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ انتظامیہ اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے مناسب مواقع فراہم کیے جا سکیں تاکہ وہ مضبوط اور ترقی یافتہ جموں کشمیر وجود میں لانے کے معمار بن سکیں. منوج سنہا نے کہا کہ اس طرح کے کیمپ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مغربی پاکستانی ریفیوجیوں کو درپیش مسائل کو حل کیا جا سکے اور انہیں حکومت کی طرف سے چلائی جا رہی فلاحی اسکیموں سے آگاہ کیا جا سکے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج ادھمپور میں سنت ایشور فاؤنڈیشن کے احاطے کا افتتاح کیا اور بھارتی ودیا مندر ودیالیہ کے سالانہ دن تقریبات سے خطاب کیا. لیفٹیننٹ گورنر نے عوامی خدمت کے شعبوں میں سنت ایشور فاؤنڈیشن کے رول کی ستائش کی. انہوں نے کہا کہ فاؤنڈیشن دیہی اور غریب طبقے کے بچوں کو معیاری تعلیم سے روح شناس کرانے میں کلیدی رول ادا کر رہی ہے. LG نے اس موقع پر تعلیم کو سماجی اصلاحات کے لیے ایک مؤثر ذریعہ قرار دیا. انہوں نے کہا کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ابتدا سے ہی دانش مندی اور اقدار سے ہمکنار کیا جانا چاہیے تاکہ وہ سماج میں ایک مؤثر رول نبھا سکیں. انہوں نے کہا کہ تعلیم کی بدولت ہی مجموعی اقتصادی ترقی ممکن ہوتی ہے اور کنبے اور سماج بھی تقویت حاصل کرتے ہیں. منوج سنہا نے بھارت کو علم کا ایک مرکز بنانے کے لیے نقشہ راہ تیار کرنے میں نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے اہم رول پر بھی روشنی ڈالی. اس سے پہلے LG نے ان طلباء کے ساتھ بھی بات چیت کی جنہوں نے سائنسی ماڈل اور روبوٹکس پر مبنی پروٹوٹائپ تیار کیے تھے. ممبر پارلیمنٹ جگل کشور شرما بھی اس موقع پر موجود تھے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے معروف شاعر اور مجاہد آزادی سروانند کول پریم جی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت ادا کیا ہے. سروانند کول کو دہشت گردوں نے 1 مئی 1990 کو قتل کیا تھا. LG نے آنجہانی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ وہ بلا شک اپنے وقت کے ایک عظیم قلمکار تھے جنہوں نے پرعزم طریقے سے سماج کے پسماندہ اور پچھڑے طبقے کی بہبودی کے لیے کام کیا. LG نے کہا کہ جموں کشمیر کو زمین پر جنت کا درجہ حاصل ہے اور یہ درجہ اسے صرف خوبصورت نظاروں کی بدولت حاصل نہیں ہوا ہے بلکہ سروانند کول جیسی اہم شخصیات نے بھی جموں کشمیر کے وقار کو بلندی بخشنے میں اہم رول ادا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آنجہانی کشمیر میں معروف استاد اور تعلیم دان کی حیثیت سے بھی کافی مشہور ہیں اور انہوں نے لوگوں کو ثقافتی روایات کو اختیار کرنے کی ترغیب دی. انہوں نے سماجی اور ادبی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ آگے آ کر سروانند کول کی تعلیمات کو ملک بھر میں عام کریں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے راج بھون جموں میں آج پدم شری پروفیسر وشو مورتی شاستری کی تصنیف کردہ 2 کتابوں سرواجن سکھایا اور سرواجن ہتایا کی رسمی رونمائی انجام دی. اس موقع پر LG نے کہا کہ سنسکرت زبان دنیا کی سب سے پرانی زبانوں میں سے ایک ہے اور اس میں ادب، ریاضیات، طب اور سائنس کا ایک وسیع خزانہ موجود ہے. انہوں نے سنسکرت زبان کو روزمرہ کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ حد تک استعمال میں لانے کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا. لیفٹیننٹ گورنر کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر مندیپ کے بنڈاری اور کئی دیگر اعلی افسران بھی اس موقع پر موجود تھے. ہارٹیکلچر سیکٹر کی مربوط ترقی سے متعلق مشن کی اسٹیٹ لیول ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ آج جموں میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری اٹل
ڈلو کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے اس موقع پر کہا کہ جموں اور کشمیر صوبوں میں بڑے پیمانے پر ہائی ڈینسٹی میوہ پودے لگانے کے لیے وسیع منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دوران منگلا رائے کمیٹی کی تجاویز کو بھی زیر غور لایا گیا۔ اس کے علاوہ یوٹی میں سبزی کی کاشتکاری، کولڈ اسٹوریج کا قیام، پک اپ گاڑیوں کی دستیابی اور دیگر بنیادی ڈھانچے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اٹل ڈلو نے محکموں کے سربراہوں پر زور دیا کہ وہ رقومات کی مناسب تصرف کے ساتھ ساتھ اسکیموں کی مؤثر عمل آوری کو یقینی بنائیں تاکہ ہارٹی کلچر سیکٹر جلد از جلد معیار کی بلندیوں تک پہنچ سکے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج مالدیپ روانہ ہو گئے۔ اپنے 3 روزہ سرکاری دورے کے دوران وہ مالدیپ کی اپنی ہم منصب ماریا احمد دیدی اور وزیر خارجہ عبداللہ شاہد سے بات چیت کریں گے۔ وزیر موصوف مالدیپ کے صدر ابراہیم محمد صالح سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزارت دفاع کے مطابق بات چیت کے دوران دفاعی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ خطے کے دوست ملکوں اور شراکت داروں کے ساتھ صلاحیت سازی کے بھارت کے عزم سے مطابقت رکھتے ہوئے راجناتھ سنگھ مالدیپ کی قومی دفاعی افواج کو تیزی کے ساتھ گشت کرنے والا ایک جہاز اور ایک چھوٹا بحری جہاز بطور تحفہ پیش کریں گے۔ حکومت نے ان 14 میسنجر موبائل ایپ کو بلاک کر دیا ہے جنہیں دہشت گردی پھیلانے کے لیے جموں کشمیر میں استعمال کیا جا رہا تھا۔ ان میں ایمو، بی چیٹ، میڈیا فائر اور کئی دیگر ایپ بھی شامل ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ ان ایپس کا استعمال جموں کشمیر میں اطلاعات کی ترسیل کے لیے ایک مواصلاتی پلیٹ فارم کے طور پر کیا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے مرکز نے چین کی کئی ایپس پر پابندی عائد کی تھی کیونکہ یہ بھارت کے اقتدار اعلیٰ اور یکجہتی کے منافی تھی۔ یہ خبریں آپ آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کل 4200 سے زیادہ کووڈ کے نئے معاملوں کی خبر ملی ہے۔ صحت کی مرکزی وزارت نے بتایا کہ اس مدت کے دوران 6000 سے زیادہ افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ ملک میں صحت یابی کی موجودہ شرح 98.7% ہے۔ وزارت کے مطابق ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد فی الحال 47,246 ہے۔ آج دنیا بھر میں محنت کشوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن دنیا بھر میں مزدوروں اور کارکنوں کی جدوجہد اور ان کی قربانیوں کی یاد بھی منایا جاتا ہے۔ اسے یوم مئی کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ اس دن کا آغاز 19ویں صدی کے آخر میں اس وقت ہوا تھا جب ورکروں نے دنیا بھر میں کام کے بہتر حالات، مناسب اجرت اور کام کے مختصر اوقات کی مانگ کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ محنت کشوں کا بین الاقوامی دن بھارت، کیوبا اور چین سمیت 80 سے زیادہ ملکوں میں منایا جاتا ہے۔ بھارت میں محنت کشوں کا دن پہلی بار چنئی میں 1 مئی 1923 کو منایا گیا تھا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر یوٹی کے کامگاروں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک پیغام میں ایل جی نے کہا کہ وہ قوم کی تعمیرات میں مزدوروں کی تندہی اور لگن کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس دن ہمیں کامگاروں اور ان کنبوں کے مستقبل کو بہتر بنانے اور ان کو معیاری سہولیات دستیاب رکھنے کی عزم و استقلال کو دہرانا چاہیے۔ ایل جی نے مزید کہا کہ کامگاروں کو ترقیاتی عمل میں کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ یوم مئی کے سلسلے میں آج جموں کشمیر میں بھی کئی تقاریب کا انعقاد ہوا جن میں محنت کشوں کو درپیش مسائل کو اجاگر کر کے متعلقین پر زور دیا گیا کہ وہ کامگاروں کے معیاری حیات میں بہتری لانے کے لیے مناسب اقدامات کریں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ مہنگائی کے آج کے دور میں ایک کامگار کے لیے اپنے کنبے کی کفالت کا بوجھ اٹھانا مشکل ہو گیا ہے۔ شیرِ کشمیر بھون جموں میں آج یوم مئی کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منظم اور غیر منظم کامگار طبقوں کے حقوق کو تقویت بخشنے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کا مزدور طبقہ ابھی بھی غربت اور افلاس کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی ہمیشہ اس طبقے کے مسائل کو اجاگر کرنے اور انہیں جائز حقوق دلانے کے لیے کام کرتی رہے گی۔ ادھر سری نگر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر اور دیگر لیڈروں نے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے مزدور طبقے کو گناگوں مشکلات کا سامنا ہے اور اس حوالے سے ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی بانڈی پورہ اور لیبر محکمے نے آج ماتری گام بانڈی پورہ میں مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر مقررین نے مے ڈے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ مزدوروں کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے اختراعی اقدامات کیے جانے چاہیے۔
وادی کے ایک صوفی بزرگ حضرت امر صاحب یور کے یوم وصال کے سلسلے میں لوترو ایش مقام میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اب کچھ مختصر خبریں۔ ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج اننت ناگ ضلع کے کپرن اور ویری ناگ علاقوں کا دورہ کر کے وہاں جاری زرعی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ محکمہ زرعی شعبے کی کل ترقی کے لیے وعدہ بند ہے اور اس تعلق سے متعدد اسکیمیں عملائی جا رہی ہیں۔ کلگام ضلع میں سوچھتا کارواں کے تحت صفائی ستھرائی اور بیداری مہموں کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی ڈی سی کلگام نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ سوچھتا کے پیغام کو عام کرنے کے تمام متعلقین کو اس کا حصہ بنائیں۔ رامبن پولیس نے تحصیل کھاری کے جنگلاتی علاقے میں ملے ٹینٹوں کے کمین گاہ کو تباہ کر کے وہاں سے اسلحہ اور گولی بارود برآمد کیا ہے۔ کمرشل LPG گیس سلنڈر کی قیمت میں 171.50 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، اور لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔